السلام علیکم، میں ہوں ماہین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماہین سپیکس پالیٹکس۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور حکومت اور فوج کا کردار دیکھیں گے، اور اسپیشلی 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے۔ 2001 کے بعد سے امریکہ کے ساتھ جنگ دہشت گردی میں پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں نے ہمارے شہریوں، فوجیوں اور ملکی معیشت کو نشانہ بنایا ہے۔ ہماری پاک فوج نے اس زمرے میں بہت سارے کامیاب آپریشنز بھی کیے ہیں، جیسے آپریشن رد الفساد، ضرب عزم۔ لیکن کیا صرف اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہیں جن کو دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے؟ اگر بات کریں حکومت کی، تو حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن قائم کریں، لیکن کیا ہماری حکومتیں سنجیدگی سے کام کرتی رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی کئی بار حکومتوں میں ایسے اندرونی عوامل ہیں جو اس دہشت گردی جیسے فتنے کو فروغ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امن مذاکرات میں غیر سنجیدگی، دہشت گردوں کے ساتھ نرمی، یا اپنے سیاسی مفاد کے لیے شدت پسند تنظیموں کے ساتھ تعلقات۔ نیشنل ایکشن پلان 2014 ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ حکومت نے اس سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی بنانے کی کوشش تو کی، لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد آپریشنز اور بھی تیز ہوئے، لیکن ساتھ ہی فوج پر یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ کچھ گروپس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہمیشہ سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ فوج اور حکومت کیا ایک پیج پر ہیں؟ اگر یہ دونوں ادارے ایک پیج پر ہو کر کام کریں تو اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حکومت کی دہشت گردی کی، یعنی وہ اقدامات جو خود ریاستی عناصر کے ذریعے کیے جاتے ہیں، جیسے 9 مئی کا واقعہ۔ اس دن جلاؤ گھیراؤ اور مظاہروں کو دہشت گردی کا نام دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں متعدد بے گناہ کارکنان انکلوڈنگ رہنماؤں کو جیلوں کی نظر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 26 نومبر 2024 کو ہونے والے واقعے کی، تو مظاہرین نے پرامن احتجاج کرنا تو چاہا، لیکن انہیں وہ کرنے نہیں دیا گیا، اور ڈی چوک پہنچتے ہی تصادم ہوا پولیس میں اور مظاہرین میں، اور حکومت نے تو پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کی تھی شہر میں، لیکن مظاہرین نے پھر بھی رکاوٹیں ہٹا کر ڈی چوک تک رسائی حاصل کی۔ اس کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، 12 آئیڈینٹیفائڈ پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے ان کی اموات سامنے آئیں، اور متعدد سویلینز زخمی ہوئے۔ حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کو احکامات جاری کیے، جس میں فائر آن سائٹ کا حکم بھی شامل تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کو، جہاں پر حاملہ خواتین کو اسٹریٹ فائر کیا گیا، تب کی حکومت کو تو کسی نے دہشت گرد قرار نہیں دیا، نہ ہی دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ آخر کیوں؟ ایسے ہی واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر حکومت اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتی ہے تو کیا وہ خود ایک دہشت گردی کی شکل نہیں؟ ایسے واقعات نہ صرف ملکی سیاست ایسے واقعات نہ صرف سیاسی بلکہ ملکی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ ملکی املاک کو نقصان پہنچانا، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا، سویلینز کو زخمی کرنا، اور یہاں تک کہ مار ہی دینا، اس سب سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ملک میں کریک ڈاؤن کرنا ملک کو ایک نئی بحث میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اقدامات ملک کو تقسیم کر رہے ہیں؟ حکومت کی جانب سے ہر اختلاف کو دہشت گردی قرار دینا، کیا یہ درست ہے؟ پاکستان کو دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ فوج کو اور حکومت کو چاہیے کہ ایک پیج پر آئیں، نیگوشیٹ کریں اور اپنے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ غیر جانبدار ہو کر اس مسئلے کو حل کریں، اپنے مخالفین کو دبانے کی بجائے ان سے نیگوشیٹ کریں، ان سے مذاکرات کریں، ان کی بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں، لیکن اس مسئلے کو کسی
طرف لگانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس سے عوام کو مشکلات آتی ہیں۔ کنٹینرز لگا کر ملک تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس عوام کا نہیں سوچا جاتا جس کا کاروبار اس سے افیکٹ ہوتا ہے، جس سے اسکولوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ ایمبولینسز مظاہروں میں سٹک ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گردی کا خاتمہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم سب غیر جانبدار ہو کر اور اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھ کر اس کاز کا سلوشن نکالیں گے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔